نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، تو انہوں نے اس موضوع پر ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو علماء مرزا صاحب پر اعتراضات لگاتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی گستاخیاں کی ہیں، باقیوں کی تو کی ہی ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں یہ کہ دیکھیے جی، علماء نے بھی کی ہیں، غیر احمدی مولوی جو ہیں وہ دیکھو دیوبندی تو بریلوی تو اہل حدیث، یہ دیکھیے جی یہ ان کی ویڈیو ہے۔ تو آج اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ ان کی ویڈیو تو کافی لمبی ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے یہ بھی آپ کو مختصراً بتا دوں۔ پہلے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ چلایا ہے، کہتے ہیں مختلف حصوں سے کہ جی مثلاً یہ کہتے ہیں جی، اگر میں کہوں کہ اے عیسائیو تمہارا خدا یہ ایسا اتنی گندی گالیاں نکالوں تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی پیارے بھائیو، اب یہ بھی انہوں نے بڑی جاہلانہ بات کی ہے، بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے۔ ان کا مطالعہ بین المذاہب جو ہے ان موضوعات کے بارے میں تقریباً صفر ہے۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ علماء جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف مثلاً کام کیا، انہوں نے کیا عبارات حضرت عیسیٰ یا اس یسوع یا اس مسیح کے بارے میں لکھی ہیں جنہیں عیسائی مانتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ضمناً میں مختصراً کرتا چلوں کہ عام طور پر آپ نے ان کو سنا ہوگا کہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے عیسائیوں کا ناطقہ بند کر دیا، عیسائیوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کرنے والا تھا، وہ پتہ نہیں ہزاروں لوگ عیسائی ہو رہے تھے، مسلمان مرتد ہو کے عیسائی بن رہے تھے، وہ مولوی عبداللہ تھا وہ پادری آتم بن گیا، یہ وہ۔ ابھی یہ جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں وہ ساری باتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ فلاں علماء جو تھے وہ عیسائیوں کے خلاف کام کرتے رہے، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ مرزا صاحب سے پہلے والے ہی دکھائیں گے۔ بہرحال اصل چیز کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے انجینئر صاحب کا ایک اور بھی بات ٹکڑا نقل کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا مقام بڑھا دیا ہے یعنی عیسائیوں نے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے، گویا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، سوری، میں آپ کو یہ سنوا بھی دیتا ہوں۔ تمہارا عیسائی ہے، تمہارا عیسائی ہے۔ اگر میں کہوں کہ اے عیسائیو تمہارا خدا یہ اتنی گندی گالیاں نکالوں تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ جی پیارے بھائیو، اب یہ بھی انہوں نے بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے، بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو مطالعہ ہے بین المذاہب جو ہیں ان موضوعات کے بارے میں وہ تقریباً صفر ہے۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ علماء جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف مثلا کام کیا، انہوں نے کیا عبارات حضرت عیسیٰ اور اس یسوع یا اس مسیح کے بارے میں لکھی ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں۔ یہ ہے کہ چونکہ شخصیت ایک ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اس کو غلو کر دیا، اس کا مقام بڑھا دیا ہے، لیکن ہم جناب کبھی بھی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہمیں، ہم نہیں کر سکتے، اور گویا ان کے نزدیک جن لوگوں نے کوئی اس طرح کا کلام۔ اچھا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو یعنی کہ کرنی چاہیے، تو بادی النظر میں اور چپکے سے یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو کرنی چاہیے، تو مرزا صاحب کا جو دفاع کرنے آئے ہیں یہ الٹا ان کے خلاف بھی کچھ پوائنٹس چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ ان کا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں وہ جی انجیل سے لکھی ہیں، وہ جی عیسائیوں کی الزامی باتیں ہیں، مرزا صاحب کا اپنا نظریہ یہ نہیں تھا۔ تو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے
کیا حقیقت میں اسی طرح سے ہے؟ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان الی آخرہ، لمبی آیت ہے۔ تو اتنا ایسا ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ بند ہوں، اور انہیں اس کہنے پر لعنت ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہود کا قول نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کر کے اس کی تردید کر دی، ان پر لعنت بھی بھیج دی اور کہا اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک کسی کی بات نقل کرنا اور اس کا رد کر دینا۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن کے اسی طریقے کے مطابق کیا مرزا صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں سے یا انجیل سے یا یہود کے جو اعتراضات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نقل کیے ہیں، کیا وہ صرف نقل کیے ہیں، خود ان کی تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے، یا کچھ بھی نہیں کیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخیاں ہیں ان کو نقل کر کے کیا مرزا صاحب نے تردید کی ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ تردید کر رہا ہے یہود کے قول کی؟ اب یہ تو مشہور، اس کو کہتے ہیں نا نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کی بات نقل کر دینا یہ کفر نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ یہود کی بات نقل کی ہے، ظاہر ہے کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک منقول نقل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نقل کر رہا ہے، مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو یہ کفر میں نہیں آتا، کیونکہ ساتھ اس کی تردید بھی ہے، ان پر لعنت بھی بھیجی جا رہی ہے۔ امید ہے اب آپ کو بات مزید سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا مرزا صاحب نے یہ کام کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیوں والی گفتگو نقل کر کے ان کی تردید کی ہے، یا انجیل سے چاہے کی ہو نقل، چاہے یہود سے نقل کی ہو، یا تائید کی ہے۔ تو اسی طرح جو ڈاکٹر صاحب نے جن عبارات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے اور کہہ رہے ہیں جی ان کو تو علم ہی نہیں ہے، تو جو کہ وہ علماء جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف مثلا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا عبارات حضرت عیسیٰ یا اسی یسوع یا اس مسیح کے بارے میں لکھی، انہیں صحیح مانتے ہیں، تو ان کو بڑا علم ہے، کہہ رہے ہیں یہ تو جاہلانہ بات ہے، انجینئر صاحب کی میں تو بڑی چیز ہوں، یا یہ ہوں وہ ہوں۔ یہ انجینئر صاحب تو بالکل جاہل آدمی ہے، چلیں وہ جیسے بھی ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کیسے دھوکے بازی سے آپ کام لے رہے ہیں۔ تو پہلے ایک مثال لیتے ہیں مرزا صاحب کی بات کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو علماء کی باتیں پیش کی ہیں وہ اس سے کتنی میل کھاتی ہیں۔ جی ناظرین، میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے ہے دافع البلا و معیار اہل الاصطفاء، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 218۔ اس کی تنبیہ ہے، اس کے شروع میں آپ چند لائنیں دیکھیں تو جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، یہاں سے مرزا صاحب واضح اعلان کر رہے ہیں کہ جو کتاب میں رسالہ لکھ رہا ہوں، دوبارہ ہم اسلام کے مولویوں اور عیسائی مذہب کے پادریوں اور ہندو مذہب کے پنڈتوں سے گالیاں سنیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، وہ بتا رہے ہیں جی، خود ہی بتا رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح کا کام کریں گے اس کتاب میں کہ اسلام پر بھی حملہ ہوگا، عیسائی مذہب پر بھی ہوگا، ہندو پنڈت پر بھی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 219 ہے، اس کو بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 220 پر آ جاتے ہیں، یہ تنبیہ کا آخر ہے، صفحہ نمبر 220۔ اب اس کو دیکھیے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، جو حاشیے کا یہ جو سب سے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہے، کہتے ہیں لیکن انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ان سے برابر کے ہیں، یعنی اوپر کے نہیں ہیں سچائی میں، نعوذ باللہ، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔
اب دیکھیے انہوں نے یہاں کوئی نہیں بتایا کہ یہ کسی انجیل سے نقل کر رہے ہیں اور خود یہ بات نہیں مانتے۔ چلیں مان بھی لیتے ہیں کہ جی انجیل سے نقل کیا ہوگا، چلیں یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی تردید کریں گے یا اس کی تائید کریں گے کہ یہ جو گستاخی کی ہے مسیح علیہ السلام کی، کہ نعوذ باللہ فحشہ عورت نے آ کر عطر ملا تھا یا چوہا تھا یا یہ وہ، یحییٰ علیہ السلام سے تقابل بھی کر رہے ہیں، واضح ہے ان کی عبارت سے۔ اگلی عبارت دیکھیں جس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا، کہتے ہیں اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا۔ یعنی کہ کیا مطلب نکلا؟ یعنی واضح ہے، مجھے مطلب نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کہیں گے جی مولوی مطلب نکال رہا ہے۔ بھئی وہ توجیہ بیان کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق قرآن سے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی قرآن میں واضح طور پر قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا۔ آپ کے سامنے ہی ہے، میں تو نہیں، خود تو نہیں لا رہے نا ہم، تو کہہ رہے ہیں یعنی قرآن سے تصدیق لا رہے ہیں کہ وہ بات سچی ہے نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن میں حصور یحییٰ علیہ السلام کا تو نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ حصور کہتے ہیں وہ آدمی جو عورتوں سے دور رہتا ہو، تو مسیح کا نام نہیں رکھا تو نعوذ باللہ وہ بات سچی ہو گئی ہے جو ساری اوپر باتیں لکھی ہیں۔ کیونکہ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، آگے لکھا ہے کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے، اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر وغیرہ وغیرہ وہ ساری بات، تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب تو ان گستاخیوں کی کوئی تردید نہیں کرتے ایسے اللہ نے کی ہے، مرزا صاحب تو تائید کر رہے ہیں کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی پول کھولتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ کتاب پیش کی ہے، کتاب الاستفسار، مولانا سید علی حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے حوالے کچھ پیش کیے ہیں۔ ان میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس میں تردید کی گئی ہے نقل کر کے، یا جیسے مرزا قرآن میں اس طرح تردید ہے، یا مرزا صاحب کی طرح اس کی تائید تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ بھی سن لیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ عبارات ہیں جن سے ملتی جلتی عبارات جب حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہیں، تو ان عبارات پہ یہ مولوی حضرات اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہے، ان کا اصل دین و ایمان اگر یہ ٹھہرا، یعنی عیسائیوں کا، کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیض کا کئی مہینے تک کھاتا رہا اور علقہ سے مغزہ بنا اور مغزے سے گوشت اور اس میں ہڈیاں بنی، بعد اس کے مخرج معلوم سے نکلا اور ہگتا۔ ڈاکٹر صاحب مزغہ لفظ ہے، مزغہ، اس کو ٹھیک کر لیجئے اگلی دفعہ۔ موتتا رہا۔ اسی سے ملتی جلتی عبارت پیارے بھائیوں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی تو مولوی آج جی تو دیکھتے ہیں اصل کتاب میں جا کے، یہ کتاب ہے مطالعہ عیسائیت۔ جی ناظرین، یہ 447 صفحہ ہے، یہاں پر پادری نے ایک اعتراض نقل کیا ہے، میزان الحق کتاب ہے پادری کی۔ ثانیاً دلیل و علامت دیگر کہ قرآن از جانب خدا نے اس مطالب نشستہ اس کے درو مرقوم یافتند بطریقے کے برحمت۔ بہرحال اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ قرآن خدا کی جانب سے اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں نشستہ مطالب لکھے ہوئے ہیں اس طریقے پر کہ رحمت، محبت، تقدس اور عدالت خداوندی کے مطابق نہیں بنتے۔ وہ بہشت میں مثلاً حور و غلمان اور عورتوں کا اور خواتین کا، شراب اور کباب کا ذکر ہے۔ پادری کہتا ہے کہ چنی کلمات را کلام خدا گفتن لائق نیست، یہ کلمات خدا کے کلمات کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ علم اور تقدس خداوندی اس قبیل کے مضامین کی جو لیاقت اور مناسبت نہیں رکھتا۔ ایسا اعتراض پادری صاحب کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ان کا اصل دین و ایمان اگر یہ ٹھہرا ہے کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیض کا کئی مہینے تک کھاتا رہا۔ اب دیکھیے یہ پادری کا جو ہے دین و ایمان ٹھہرایا جا رہا ہے، تو یہ ساری بات جو آگے وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا ہے لوگوں خدا کے لیے انصاف کرو کہ اتنی بات میں کسی بات سے، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نبی بنایا، اس تک ڈاکٹر صاحب نے دکھائی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اصل سکین بھی دکھایا ہے،
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاف نہیں تھا ان کے پاس۔ تو آگے یہ ہے، لوگوں خدا کے لیے انصاف کرو کہ اتنی باتوں میں کسی بات سے خدا کی قدوسیت میں فرق نہیں آتا، اور جو صرف قوائب اور غلمان اور شراب و کباب کے بہشت میں ہونے کا ذکر کیا تو اس کی قدوسیت میں بٹا لگا۔ جواب تحقیقی اس کا یہ ہے، یعنی کہ اوپر الزامی تھا، اب تحقیقی ہے کہ پادری صاحب غلط کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین یہ آپ نے دیکھا، اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، پہلے ایک دوسرا اعتراض بھی ڈاکٹر صاحب کا اسی کتاب پہ دکھاتے ہیں۔ بھائیو اسی کتاب کے اگلے صفحہ 449 پر یہ دیکھیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر شرابی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ حضرت مرزا صاحب پر بڑھ بڑھ کر الزام لگایا کرتے ہیں، وہ ذرا اس تحریر کو بھی پڑھیں اور شرم کریں۔ اور یہ دیکھیں پیج 449، اور یہ لکھا ہے بڑے کھاؤ اور بڑے شرابی تھے، اور خود بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ جی تو ناظرین یہ صفحہ نمبر 449 ہمارے سامنے اس کتاب کا آگے یہ حوالہ وہ دکھا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور کہہ رہے ہیں جی اس میں عیسیٰ علیہ السلام پر شرابی ہونے کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ، یہ جی مولانا صاحب نے یا جس نے بھی لگا دیا۔ حالانکہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، معاہدہ انجیل اول کے باب 11 کے درس 19 میں لکھا ہے کہ بڑے کھاؤ اور بڑے شرابی تھے، اور خود بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ بالکل جو ہے ان کو انجیل سے نقل کی گئی ہے بات۔ یہ اصل میں پچھلے صفحے پر یہ اعتراض تھا، یہ دیکھیے قولہ صفحہ 224، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ روح آدمی کے جہت تعبد ابدی خلق شدہ است و لذت و عیش روحانی رام خواہد در چنی لذات و عیش نفسانی بچے طریق ساکت، کہ روح آدمی کی روح تعبد یعنی عبادت کی جہت سے پیدا کی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اور لذت اور روحانی عیش کو چاہتی ہے، یعنی روحانی عیش ہونی چاہیے لذت۔ تو جو لذتیں اور عیش نفسانی جو ہیں وہ کس طریقے پر وہ چاہ سکتی ہے اور خوشحال اس سے وہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ جنت میں جو یہی بات جو اوپر گزری ہے کہ یہ جو نفسانی جو لذات ہیں وہ کیوں ہوں گی، یہ اس کا اعتراض ہے پادری کا۔ تو اس کا پہلا جواب دیا ہے کہ اگر تو جسمانی لذت جنت میں نہیں ہو سکتی عقلی طور پر، تو اس کی عقلی دلیل بیان کرنا تو تمہیں چاہیے، اور تثلیث وغیرہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ عقلاً تو پھر تثلیث بھی باطل ہے اگر تم عقلی دلیل مانتے ہو۔ اور اگر اس لیے کہ انجیل میں یہ چیز نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے بھی انکار کرو، کیونکہ اس میں بھی کہیں قیامت اور بہشت اور دوزخ کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو پہلا جواب تھا۔ اب کہہ رہے ہیں عقلاً جائز و نقلاً واجب التسلیم ہے کہ وہاں لذائذ روحانی اور لذائذ جسمانی دونوں ایک ہی ہو جائیں، اور ہرگز کسی طرح کی کشاکشی اور نزاع ان میں باقی نہ رہے۔ جس طرح کمال لذت جسمانی ہو، اسی طرح عین اسی لذت میں وہ کیفیت جو دنیا میں بڑے بڑے عارفوں کو کمال ترقی کے وقت حاصل ہوتی ہے بأحسن وجہ حاصل ہو، بلکہ اس سے بمراتب زیادہ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ باوجود ہے کہ ہمتاً روح تھے، معاہدہ انجیل اول کے باب، یعنی اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، انجیل میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کھاؤ تھے، شرابی تھے، خود بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ اگر اس عالم میں کھاؤ اور شرابی ہونا مضر نہ ہو تو اس عالم میں جو احکام روحانی سراسر غالب ہوں گے، ذرا بھی مضرت لذائذ جسمانی سے متصور نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس عالم میں آپ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے تھے، تو اگر جنت میں اس طرح کی چیزیں لذتیں جسمانی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہاں اعمال حسنہ کے صلے نہ ملے تو عدالت الہی میں تب نقصان لازم آئے گا۔ اچھا، یہ اعتراضات پہلے بھی قادیانی نے کیے ہوئے ہیں، اس کا جواب اسی کتاب کے اندر موجود ہے جو میں پہلے عرض کرنے لگا تھا۔ یہ دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 59 ہے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا الزام قادیانی پہلے بھی لگاتے رہے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے جرم میں اس پر عائد ہوتا ہے، پردہ ڈالنے کے لیے کتاب الاستفسار سے اس قسم کی عبارات پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ عبارت جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آگے پیش کی ہے۔ خیر یہ ہے، عیسیٰ نے کہا کہ اب ہم بھی ایسی کچھ بات کریں، یا شاید بطور مالی خولیہ کہ اس کے جی میں آئی کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، واضح ہو مکہ اس کے دام میں پھنس گئی۔
اور اس کے خادم خاص بنے۔ تو کہتے ہیں ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ یہ عبارت بے شک ملحدانہ ہے اور اس کا قائل توہین نبی کے جرم میں بلا شبہ کافر ہے، لیکن یہ صحیح نہیں کہ مولانا علیہ السلام یہ اعتقاد رکھتے تھے یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان اقوال اور افعال کے قائل تھے۔ آپ نے یہ کفریہ عبارت صفحہ 296 سطر 20 سے معاذ اللہ کہہ کر شروع کی ہے اور 293 294 تک اسے کھینچا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب خود بھی یہ معاذ اللہ پڑھتے رہے ہیں کہ آخر میں لکھا ہے کہ انتہا بات ختم ہوئی، گویا یہ ان کی اپنی بات نہیں کسی اور کی بات ہے جو الزاماً نقل کر رہے ہیں۔ انتہا کا مطلب یعنی بات ختم ہوگی کسی اور کی۔ اس کے بعد 295 پر آپ لکھتے ہیں میں نے بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ملحدانہ تقریر لکھی واللہ صرف الزاماً لکھی، اور اللہ کی عنایت سے میرے دل میں اس کا وسوسہ بھی نہیں چہ جائے کہ گمان۔ اب بتائیں کیا مرزا غلام احمد نے بھی انجام آتم نسیم دعوت ضمیمہ انجام آتم ست بچن نور القرآن کی عبارات کو جن میں سرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے کہیں ملحدانہ کہا ہے، کہیں اپنی کسی عبارت کو کفریہ عبارت کہا ہے؟ اگر نہیں تو معلوم ہو وہ عبارات غلام احمد کی اپنی ہیں اور مذکورہ عبارات حضرت مولانا علیہ السلام کی نہیں ہیں۔ یعنی اگر اپنی نہیں بھی ہیں، انجیل کے حوالہ بھی دیا ہے تو یا تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو مرزا صاحب کی ایک بار تو میں دکھا چکا ہوں، وہ قرآن سے تصدیق بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی جھوٹی تصدیق کہ قرآن نے حصور نام نہیں رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو نعوذ باللہ وہ جھوٹی باتیں سچی ہو گئیں۔ بھئی قرآن نے تو کسی بھی نبی کا جھوٹا حصور نام اور نہیں رکھا یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ، تو اگر ان کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہو کہ وہ بھی سچی ہو جائیں گی۔ تو آگے بھی مولانا علیہ السلام کی بات لکھی ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور توہین سے محفوظ رکھے، مگر صرف پادری صاحبوں کے الزام کے لیے نقل کرتا ہوں اور بعض باتوں کا پتہ اسی جگہ دیتا ہوں اور بعض باتوں کا پتہ اسی میری کتاب کے اور مقاموں سے مل سکتا ہے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب وہ مالک ہولی والی عبارت کو ڈاکٹر صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں یہ سنیں۔ پیارے بھائیو، اسی کتاب میں کتاب الاستسفار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دماغی مریض تھے۔ یہ دیکھیں بطور مالی خولیہ کے، یہ دیکھیں پیج 476 اور یہ اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے، اور شاید بطور مالی خولیہ کے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، یہ میں نے اصل صفحہ نکال لیا، 476 نمبر صفحہ، یہ نیچے آ جائیں دیکھیں جہاں سے ہائی لائٹ کیا عبارت شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ عیسیٰ نے کہا کہ آؤ ہم بھی ایسی کچھ بات کریں، یا شاید بطور مالک خولیہ کہ اس کے جی میں آئی کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر بھی انہوں نے واضح طور پر تردید کی ہے، اللہ کی پناہ مانگ کے یہ بات کی ہے۔ اب مرزا صاحب نے کہیں ایسا کیا ہے وہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں۔ اچھا، ایک حوالہ یہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا بھی پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تھوڑا سا میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں پھر آگے بات پڑھاتے ہیں۔ بند سے چھپی ہے، ہم نے اپنے گھر سے نہیں چھاپی۔ اور یہ دیکھیں کہتے ہیں خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سری رام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آ سکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ آگے سنیں، پاخانہ، پیشاب، مرض اور موت سے مجبور تھے۔ اور یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پادری صاحب نے وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب پر بھی حتی کہ عیسیٰ کا فتویٰ لگایا تھا۔ تو اس لیے جناب سارے جو دیوبندی ہیں وہ اس تحریر کو پڑھیں اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب۔ جی تو ناظرین، اصل یہ بات تھی، پادری نولس صاحب نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پخانہ پیشاب کا لفظ نہ فرمائیں۔ محتمیہ جو جلسہ کے محتمم تھے انہوں نے یہ سن کر کہا کہ پاخانہ پیشاب نہ کہیے، بولو براز کہیے۔ اتنی سی وہاں بات ہوئی تھی اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پادری نے حتیٰ عیسیٰ کا فتویٰ لگا دیا، تو جی باقی لوگ بھی، آپ بھی لوگ بھی لگا دیں۔ یہ ان کی حالت ہے، اور یہ ہے میلہ خدا شناسی۔ یہ اصل کتاب بھی ہم کھول لیتے ہیں۔ یہ ناظرین صفحہ نمبر 13 ہے اس کا، میلہ خدا شناسی کا۔ تو یہ جہاں سے میں نے ہائی لائٹ کیا وہ مثال لکھ دے رہے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں نہیں مان سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شری رام اور شری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آ سکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے، پاخانہ پیشاب، مرض اور موت سے مجبور تھے۔ خدا تعالیٰ وہ ہوگا جو ہر طرح سے غنی اور بے نیاز ہو، محتاج اور مجبور، اور وہ بھی ایسی چیزوں کے سامنے جیسے پاخانہ پیشاب۔ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس پر پادری نولس صاحب نے اثناء تقریر مذکور میں کھڑے ہو کر مولوی صاحب سے فرمانے لگے کہ آپ پاخانہ پیشاب کا لفظ نہ فرمائیں۔ مولوی صاحب نے کہا آپ کو احتمال توہین ہو، اگر اس لفظ میں ایماء توہین ہوتا تو ہم ہرگز نہ کہتے۔ یعنی اس میں ایک احتمال توہین کا نکال رہے ہیں، ایماء توہین نہیں ہے۔ ایماء یعنی اشارہ، اگر توہین کا اشارہ بھی ہوتا تو ہم ہرگز نہ کہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی ہمارے نزدیک مثل توہین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موجب کفر و ارتداد ہے۔ تو مولوی محمد طاہر عرف موتی میاں صاحب نے فرمایا آپ پاخانہ پیشاب نہ کہیے، بولو براز کہیے۔ مولوی صاحب نے فرمایا بہتر یوں ہی صحیح۔ اتنی سی بات ہوئی تھی، وہاں پر فوراً آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے بولو براز کہہ لیتے ہیں، حالانکہ بات وہی ہے لیکن دوسری زبان کا لفظ بول دیا، چلیں اس طرح کر لیتے ہیں بولو براز، بات وہی ہے پیشاب پاخانہ۔ تو ان کا مقصد جو ہے وہ بالکل یہ نہیں تھا کہ وہاں توہین ہو رہی ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اس میں کوئی توہین کا پہلو آ رہا ہے۔ تو یہ میں نے جناب چند دیگ میں سے کہتے ہیں نا ایک دانہ چکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے ڈاکٹر صاحب کے جو ہیں ویسے ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ابھی میں ایک بات نقل کرتا چلوں کہ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے انوار شریعت کا بھی ایک حوالہ پیش کیا ہے۔ اس میں یہ کوئی احمدیوں جیسے ہی کوئی کوڑ مغز قسم کا آدمی ہے اور دھوکے باز، اس نے سوال پیش کیا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تو مسیح علیہ السلام دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو افضل کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے انتہائی نامعقول اور جاہلانہ جواب دیا ہے۔ ہم بالکل اس کی تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناکامیاب بتا رہے ہیں اور دوبارہ آنا تلافی مفاد ہے۔ یہ جواب بھی جہالت پر مبنی ہے اور بالکل غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا پہلے والے کام کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پہلا کام انہوں نے کر لیا، تبلیغ رسالت کا کام، انجیل کی تبلیغ کا کام انہوں نے پورا کر لیا تھا، وہ الگ کام تھا۔ دوبارہ آنے کا جو کام ہے وہ بالکل الگ ہے۔ دوبارہ امتحان دینے کی اس نے مثال دی ہے کہ فیل ہونے والا دیتا ہے، تو بالکل غلط ہے۔ جو اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے یا کسی اور کلاس میں ہوتا ہے تو وہ بھی دوبارہ امتحان دیتا ہے، تو وہ پہلا کام ہی الگ ہے تبلیغ انجیل کا، تبلیغ رسالت کا۔ ابھی جو کام بتایا گیا ہے حکم عدل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، یہ کام بتائے گئے ہیں، یہ تو بالکل پہلے سے الگ کام ہے۔ تو اس میں یہ بات بالکل لازم نہیں آ رہی کہ پہلے ناکام تھے تو اب دوبارہ آ رہے ہیں یا افضلیت ہو گئی، یہ تو کام ہی الگ ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی امتی والا کام ہے، بطور امتی اور بطور خلیفہ والا کام ہے، تو نہ تو اس میں ان کی افضلیت بنتی ہے اور نہ ہی یہ بنتا ہے کہ پہلے کوئی ناکامی ہوئی۔ اب یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ابھی ہم یہ سارے اس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اور اس کو بالکل جہالت اور پر مبنی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اب آئیے ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتے ہیں مرزا صاحب کا، کہ کیا مرزا صاحب بھی تردید کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ توہین آمیز کلمات ہیں، ان کی تردید یا تائید؟ جی تو ناظرین یہ ہے انجام آتم، مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 289 ہے، روحانی خزائن جلد 11، ضمیمہ رسالہ انجام آتم۔ اس کا حاشیے میں ہم آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں متی کی انجیل، یہ دیکھیں جی، ابھی احمدی کہتے ہیں جی یہ تو انجیل کا حوالہ نقل کیا ہے، جیسے بھی وہ کتاب الاستفسار میں تھا نا، انجیل میں یہ بات لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، تو بالکل کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی، آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرغی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا اسیب خیال کرتے تھے۔ ہاں،
آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ اب چلیں مان لیتے ہیں یہ باتیں بھی ساری انجیل کی ہوں گی، یہ جو دوسرے پیرے میں ہیں، لیکن آگے مرزا صاحب فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ فیصلہ یہ کر رہے ہیں جی مگر میرے نزدیک، اب دیکھیں یہاں کریں میرے نزدیک، اس سے پتہ چلا وہ انجیل والی بات ختم ہے۔ میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی آپ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، یہ مرزا صاحب کا سارا پول کھول رہی ہے، اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا بھی جھوٹ اشکار کر رہی ہے کہ وہ جو علماء کی باتیں دکھا رہے ہیں جو غلط تھی ہم نے آپ کو بتا دی، وہ تو بالکل غلط ہے۔ لیکن کتاب الاستفسار اور اس طرح کے اکثر حوالے جو تھے ان میں ڈاکٹر صاحب نے بالکل دھوکے سے کام لیا، اور بالکل جو میچنگ بنتا ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی بات کچھ ہے، مرزا صاحب ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں یہ حرکتیں جائے افسوس نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو صرف گالیاں دے رہے ہیں نا۔ یہودی تو ہاتھ سے سارا کسر نکال لیتے تھے، یعنی مار پیٹ کرتے تھے، ہاتھ سے کسر نکالنے کا یہی مطلب بنتا ہے نا۔ اب اگلے صفحے پر بھی دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 290، اس کا حاشیہ دیکھیں۔ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی، ان کو حرام کر حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری بات جو ہے، یہ بھی اوپر آپ کو کوئی شک ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہاڑی کی تعلیم انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تلمود سے چرا کر لکھا ہے۔ یہ ساری انجیل کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آخر میں کیا فرما رہے ہیں مرزا صاحب کہ یہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں۔ اب یہ حق بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تردید کر رہے ہیں عیسائیوں کی؟ معجزات لکھے ہیں، تردید کر رہے ہیں کہ نہیں ہوا بھئی، حق بات یہ کہ کوئی معجزہ نہیں ہوا، یہ لیں جی، بلکہ اس دن سے آپ نے معجزے مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کر اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اب گالیوں کا الزام لگا رہے ہیں، یہ تردید ہے۔ عیسائیوں نے تو پھر بھی معجزات ہی لکھے ہیں نا، کوئی صحیح ہوں گے کوئی غلط ہوں گے۔ تو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں معجزہ نہیں، گالیاں دیتے تھے آگے سے، گندی گالیاں، حرام کار، حرام کی اولاد۔ تو یہ کام تو مرزا صاحب خود کرتے رہے ہیں، پتہ نہیں کس لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح مسیح والا چکر بھی تھا۔ تو مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کا سمجھتے تھے، تو اس لیے خود بھی دوسروں کو حرام کار، حرام کی اولاد، یہ گالیاں اس طرح کی بھی دیتے رہے ہیں۔ ابھی کچھ یہ باتیں بھی سمجھ آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، کہاں علماء کی بات کہ وہ تردید کرتے ہیں، اور کہاں مرزا صاحب کی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان باتوں کی اور غلط حرکات کی، گندی باتوں کی، گندے الزامات کی، گالیوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جوڑ کے آپ نے کنبہ بنایا ہے، کنبہ جوڑا ہے۔ مرزا صاحب جن باتوں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو صرف 2-3 جگہوں سے دکھایا ہے مرزا صاحب کی، یہ بھی نمونہ کے طور پر تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس جیسی اور بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کے دھوکے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے دھوکوں سے امت مسلموں کو بھی محفوظ رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے یا جو بھی ہے، اگر یہ خود کو صحیح بھی سمجھتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔